عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال قال الحسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سألت ابی عن سیرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی جلسائی. امام حسن راوی تے کہندے اے حسین نے میرے نو گل کیتی, وڈے بھائی کہہ رہے ہیں چھوٹے نے مینوں یہ گل کیتی امام حسین نے. تے امام حسین کی کہندے سال تو ابھی میں اپنے ابا جی مولا کائنات کو پوچھیا جدوں حضور دی مجلس لگدی سی تے حضور نے اپنی مجلس دے نال حضور دا کس طرح رویہ ہوندا سی. قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صحاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح. ادا کی ترجمہ بندا ہے. میں حضور جدوں بھی مجلس وچ بیٹھے سن تے حضور دا چہرہ انور تے پہلے ہی کوئی جواب نہیں سی. حضور ہستے ہستے بیٹھے سن, بھائی جدا دل کرے میرے نال گل کر, جدا دل کرے میرے کو سوال پوچھ. اذ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عیاب ولا مشاح. یہ تو ترجمے نہیں نہ ہو سکتے, میں بس صرف پڑھ دیتا ہے. کیوں جی یہ حدیث موجود ہے. امام حسین فرماندے ہیں میرے ابا جی میں دستے سن کہ رسول اللہ فرماندے سن اذا رأیتم طالب حاجت یطلبها فرفدوا, فرمایا جتھے بھی میرا کوئی غلام ویکھے کسی حاجت مند نو کہ اپنی حاجت طلب کر دیا تو دی حاجت پوری کر کے آنا. این جی اوز کی بات کرتے کیوں جی, این جی اوز کی باتیں کرتے ہو. او این جی اوز یہ تو سب فراڈ ہے. اور دسو عمر بن عبدالعزیز جنہ دے دور عمر واپس آیا, او 39 سال دی عمر کیوں فوت ہو گئے؟ انہوں نے پتہ سی جڑا درد میں لے کے امت دا درد سر تے. آپ دی بیوی یہ روایت کر دیاں کہ جب عمر بن عبدالعزیز شادی نماز پڑھ لیندے سن نا پھر مصلے تے بیٹھ کے روندے سن. تے میں کہندی سی کیوں روندے ہو؟ انہوں نے کہا ممکن ہے میری سلطنت وچ کوئی بھوکا ستا ہوئے. پھر حالانکہ آپ دی سلطنت وچ بھوکا کوئی نہیں ستا, بلکہ زکات دین والے حسن لین والا کوئی نہیں سی. 8 صوبے وچوں زکات واپس آ گئی تے آپ دا قلم بھی عدل کردا سی. ایک مائی آئی, انہیں کہا میرے 5 پتر لکھو نا. جدو 5ویں دی واری آئی تے عمر بن عبدالعزیز فرمان لگے مائی اور تیرے پتر تے 4 تو 5 کیویں کہندے؟ کہا تسی میرے نال مذاق کر دیو خلیفۃ المسلمین ہو کے, پتر میرے ان کے تہاڈے. فرمایا مائی پتر تیرے ہی ہیں, لیکن 5واں نا جدو میں لکھن لگا تو میرے قلم نے انکار کر دیتا. انہیں کہا نہیں لکھنا, انہیں کہا میرے قلم نے انکار کر دیتا تیرے 5ویں پتر دا نام لکھن تو. تو جنہاں تے قلم بھی عدل کر دے ہون. سیاست مدینہ کی باتیں کرتے ہو, پھر کسی خلیفہ کی سیرت پڑھو. عقل وچ گل نہیں آتی. میں بھی تقریر کر رہا ہوں, تساں بھی سن رہے ہو, سبحان اللہ. ہوے امیر المومنین تے بادشاہ دی دھی اودے گھر ہوے تے بادشاہ دیاں نواسیاں اودیاں دھیاں ہون تے او پیاز نہ روٹی کھان. جدو بادشاہاں دیاں دھیاں پیاز نہ روٹی کھاون نا پھر 8 صوبے جو زکات مڑدی ہوندی. جدو بادشاہ 300 تے 500 کنال محلے چ رہندے ہون تو پھر لوگ چھوٹے بچیاں نو بھی ذبح کر دیندے. تو پھر لوگ بچیاں تے بچیاں نو لے کے دریاواں تے نہراں وچ چھال مار دیندے. پھر اپنی چھری لے کے تے دودھ پیندے بچیاں نو لوگ پھر ذبح کر دیندے. تے جدوں بادشاہ ہون عمر بن عبدالعزیز جیسے تو پھر شیر تے بکری ایک جگہ پانی پی جاندے. بس میں اسے اسلام دی اور کوئی مقصد کوئی نہیں. تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا کوئی اپنے مفاد واسطے ساڈا نا استعمال کرے, لبیک دا نعرہ استعمال کرے, ساڈے مطلب دستور دے منشور دے ہٹ کے کوئی اپنی مارے پیا, ساڈا اس بندے نال کوئی تعلق نہیں. ساڈا اسے بندے نال تعلق ہے جڑا دل و جان نہ حضور دے اس نظام دی بات کرے جڑا رسول اللہ دین دے کے گئے, جدا دن بھی دن ہے تے رات بھی دن ہے. پھر وہ دین اس دے اندر خشکی نہیں ہوئے. ہاں وہ دین وہی ہوئے کہ جنگ یرموک کے خالد بن ولید دی ٹوپی ڈگ جائے تے آپ فرمان اطلبوها, فرمایا ٹوپی تلاش کرو. فلم یجدوها, ٹوپی نہ ملے, فرمایا اطلبوها, فرمایا ٹوپی تلاش کرو گے خالد کی تلوار پھر چلے گی. فوجدوها فاذا هي قلنسوۃ خلقۃ, ٹوپی ویکھی تے بہت سیدھا. صحابہ کہنے لگے اس ٹوپی واسطے تسی جنگ روک دیتی, 6 لاکھ بندہ کے کھڑے ادھر بندے شہید ہو گئے, ٹوپی تہاڈی تلاش کردا. اے کی مطلب ہویا وہ سیدھا ٹوپی واسطے تسی بندے شہید کروا دیتے. فرمایا سنو اے تمر رسول اللہ, حضور نے عمرہ فرمایا فحلق راسہ فابترد الناس بجانبہ. حضور نے جب بال اتارنے کی واری آئی تو حضور نے جب بال اتارے تو صحابہ دوڑے باندھ دینے کے لیے. جو بالوں کے لیے ایسے دوڑتے تھے وہ حضور کی ذات کے لیے کیسے دوڑتے ہو.
تے خدا دا شکر ادا کیتے کرو تسی لبیک دا نعرہ لاندے ہو ہاں جس طریقے نال بھی لاندے ہو نا کیوں جی اور کیوں جی جے فرعون نے اوتھے جناب موسیٰ نو کی کہن دینا سی کہ میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے کیوں جی انہیں مذہبی سمجھ کے کہنا سی تسی یہ گل ہی چھڑ دیو جی سیاسی نعرہ ہے حضور نے فرمایا جی فرعون بھی جواباً کہہ دینا نا حضرت آسیہ جدو چک کے آئیاں سن موسیٰ علیہ السلام نو کہ ہاں میرے اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے فرعون نو بھی اللہ مسلمان بنا دینا سی تے انہیں مذہبی طور پہ کہنا سی انہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں سی یہی وہ نبی وان جنہ میرا گلا گھٹنا ہے کیوں جی تے جلے ہوئے میں لوگ کہتے ہیں سیاسی نعرہ ہے انہوں نے کہا بھاویں سیاسی لیکن لبیک یا رسول ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد این کر کے نعرہ لا تاجدار ختم نبوت رہے گا یوں ہی ان کا اور رہے گا یوں ہی ان کا اور رہے گا یوں ہی ان کا انہیں جانا اور انہیں جانا انہیں جانا اور انہیں جانا اور انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان